گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارے حیا سیریز کا اگلا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچرز میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں حیا کے بارے میں پڑھا، پھر حدیث مبارکہ کی روشنی میں حیا کے بارے میں پڑھا، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم امت مسلمہ کے سب سے زیادہ حیادار ہستی کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ وہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پوری امت میں سب سے زیادہ حیادار وہ ہستی ہے۔ وہ ہستی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ذوالنورین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر ساتھی صحابی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں ان کے عقد میں تھی۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیادار اور بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان میرے پاس سے گزرے تو ایک فرشتے نے مجھ سے کہا کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ قوم ان کو قتل کر دے گی۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر پانی تھا، اور ٹانگیں پانی میں ہونے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے یا ایک گھٹنے سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ پس جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈھانپ لیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جسے ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت طریقے سے اپنے چاروں پیارے صحابی اور چاروں پیارے یاروں کے بارے میں کتنا خوبصورت، کتنی پیاری باتیں فرمائیں سب کے بارے میں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ سب سے زیادہ وہ حیادار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، اجازت طلب کی اور مجلس میں شریک ہو گئے، اسی حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا سرکا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت طلب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شفقت میں تشریف فرما ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت مانگی، اجازت دی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حالت درست فرمائی، یعنی کہ جو پنڈلی پر کپڑا تھوڑا سا سرکا ہوا تھا اس کو پنڈلی کے اوپر ڈال دیا۔ تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی حالت میں بدستور ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جیسے ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کی آمد پر خصوصی اہتمام آپ نے فرمایا، اور پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کہ وہ کتنے حیادار تھے۔ یہ تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں تاریخ خلیفہ ثالث کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک صحابی اپنی ایک الگ خصوصیت رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر اس گلشن کا ہر پھول ہی نرالا ہے، مگر بعض خصوصیات میں بعض کی خوشبو دوسروں سے زیادہ ہے۔ کوئی صدیق اکبر ہے، کوئی فاروق اعظم ہے، کوئی سیاست کے میدان کا بادشاہ ہے، تو کوئی جرأت اور بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی ستاروں میں سے ایک چمکتا دمکتا روشن ستارہ ہے، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطالعے سے جہاں ایمان کو تازگی ملتی ہے، وہاں قائرین کے دلوں میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور الفت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور یہی ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ دیکھیں کہ حیا کیا ہے، کہ فطرت سلیمیہ سے ناموافق افعال پر دلی شرم اور ہچکچاہٹ حیا کہلاتی ہے۔ یعنی کہ حیا یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا برا لگے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کہ ہمیں یہ لگے کہ دوسرے اس بارے میں کیا کہیں گے، تو ہم دوسروں سے حیا کی وجہ سے پھر وہ گناہ نہیں کرتے۔ حیا جو ہے وہ ایک ایسا وصف ہے جو جس انسان میں جتنا پختہ ہو وہ اتنا ہی عظیم بنتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حیا جتنا پختہ ہوگا، جب اسے حیا آئے گی، پہلے تو لوگوں سے بھی حیا آئے گی، اسے اپنے اللہ سے حیا آئے گی، اسے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا آئے گی۔ جب بھی وہ کوئی برا کام کرے گا تو پھر تو وہ برے کام سارے چھوڑ دے گا، تو وہ ایک مثالی مسلمان بن جائے گا، ایک مومن بن جائے گا، اور وہ ایک ولی اللہ ہوگا۔ تو اس قسم کا انسان جہاں منکرات سے بالکل محفوظ رہتا ہے، وہی نیک اعمال میں چست بھی دکھائی دیتا ہے۔ انسان کی مذہبی اور معاشرتی زندگی کی تشکیل میں حیا کا بہت اہم کردار ہے۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، افسوس کے ساتھ وہ بے حیائی کا معاشرہ ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا ایک نمونہ بن چکا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہم پیکر شرم و حیا کے نام لیوا ہیں؟ 21ویں صدی کے آسودہ حال معاشرے میں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ مزید اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ آپ ہی وہ ذات تھی جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، کہ جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی مقام پر کھڑے ہوئے تھے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پاجامے کے پائنچے اٹھائے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، یعنی شرم و حیا کے باعث سب کے سامنے گھٹنوں تک پائنچے اٹھانا بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوارا نہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل صرف اجتماعی محافل اور عوام الناس تک محدود نہیں تھا، بلکہ خلوت اور جلوت میں بھی ہر وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامنی کا استعارہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل کرتے تو تہبند نہ اٹھاتے، حالانکہ آپ بند کمرے میں ہوتے تھے، اور بند کمرے میں ہوتے اور شدت حیا کی وجہ سے اپنی کمر کو نہ اٹھاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کمرے میں بھی تہبند نہیں کھولتے تھے۔ جہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا کا تعلق ہے، تو اس کا پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اعتراف فرمایا تھا۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے اپنا سیدھا ہاتھ کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا، مگر افسوس کا مقام، افسوس صد افسوس کہ وہ ایک مرد ہو کر، ایک عظیم مرد ہیں لیکن ہیں تو وہ ایک مرد، ان کی یہ شرم و حیا ہے۔ اور آج کل امت مسلمہ کی بیٹیاں، عورتیں کیا کر رہی ہیں، افسوس کیا کر رہی ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس حوالے سے بالکل بے راہبری کا شکار ہو چکا ہے۔ ہم نے جو میراث پائی تھی اسے بالکل ہی گوا دیا ہے، جس کے باعث کے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ آج ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ پر مسلمان کیوں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمیں جو تعلیمات دی گئیں، جو میراث ہمیں ملی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا۔ ہم نے اپنی زندگیوں سے حیا کو ختم کر دیا، شرم کو ختم کر دیا، ہم بے حیا ہو گئے، ہم بے شرم ہو گئے، جس کی وجہ سے ذلت کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ ان کی زندگی اس بات کی آئینہ دار ہے کہ حیا انسانی زندگی کا کس قدر اہم جز ہے۔ جو بھی اس صفت سے متصف ہوگا وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہوگا۔ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا ہی کی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں خون کا قطرہ تک نہیں گرنے دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں کے خلاف لڑنے کی اجازت چاہی، مگر انہیں یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ میں شہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی خاطر ایک بھی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو اپنے ہاتھ کو روک دے۔ سبحان اللہ۔ یہی تو حیا تھی کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مگر شہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان کا خون تک گرنے نہیں دیا۔ کتنی تکلیف برداشت کی، اور کیسے ان کی دردناک شہادت کا واقعہ اگر پڑھے، اتنی دردناک شہادت، اور 40 دن تک پانی بند، اور اتنی دردناک شہادت حاصل کر لی انہوں نے، لیکن انہوں نے حیا نہیں چھوڑی۔ یعنی یہ ان کی حیا تھی کہ انہوں نے اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں کسی کا خون نہیں گرنے دیا، اور اپنی عمر کے 82 سال میں 12 سال فریضہ خلافت نبھانے کے بعد 18 ذی الحج 35 ہجری کو جام شہادت نوش فرمایا۔ مگر اس کے ساتھ ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی پیروی بھی کرنی ہوگی۔ اسی میں ہماری حقیقی کامیابی ہے۔ تو آئیے سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالعہ کریں گے اور اس سے سبق حاصل کریں گے، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو سنوار سکیں، کیونکہ ان کی زندگی شرم و حیا پر مبنی تھی۔ انہوں نے کتنی شرم و حیا، اتنی حیا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے حیا کرتے اور فرشتے بھی حیا کرتے۔ دیکھیے کہ ہم کون ہیں، وہ تو صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ ہم کون ہیں؟ نہ تو ہم عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، نہ ہمیں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے کسی قسم کا، ایسا نہ ہم صحابی ہیں۔ ہاں، ہم ایک گنہگار امتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے حیا بن جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حیا کو اپنائیں، خود بھی حیا کو اپنائیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس طرف لے کے آئیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ کو حیا کا علمبردار بنائیں، اپنے گھر سے شروع کریں، پہلے خود حیادار بنیں، پھر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس طرف لے کے آئیں، اپنی دوستوں کو اس طرف لے کے آئیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بتائیں، ان کی عظمت اور شان کے بارے میں بتائیں، ان کی حیا کے بارے میں بتائیں کہ وہ کتنے زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے اور ہم کتنے بے حیا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، شرم و حیا عطا فرمائے،
ساری امت مسلمہ کی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔